بلوچستان میں سونے چاندی اور کاپر کے بڑے ذخائر دریافت۔ چاغی جہاں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر تجربات کیے تھے، اب وہاں سے قیمتی معدنیات کے خزانے دریافت ہو گئے۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان میں سرمایہ کاری پر لگ گئی ہیں۔ سونے چاندی اور تانبے کے نئے ذخائر کے بعد کان کنی میں انقلاب کی امید پیدا ہو گئی۔ دنیا کی بڑی بڑی کان کنی کی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو اربوں ڈالر کی آفرز کرنے لگی ہیں۔ بلوچستان میں قیمتی معدنیات کے خزانوں کی دریافت نے امریکہ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے ریکوڈیک منصوبے کے لیے کروڑوں ڈالر کی ایگزم بینک فائنینسنگ کی منظوری۔ امریکی سفیر نے پاکستانیوں کو خوشخبری سنا دی۔ پاکستان کی کان کنی میں ممکنہ تیزی، روزگار اور سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع پیدا ہو گئے۔ پاکستان میں دریافت ہونے والے سونے کے ذخائر کتنی مالیت کے ہیں، کتنی نوکریاں ملیں گی، اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، صوبہ بلوچستان کا علاقہ چاغی پاکستان کے لیے واقعی سونے کی چڑیا ثابت ہو گیا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں نیشنل ریسورسز لمیٹڈ NRL کے چیئرمین اور لکی سیمنٹ کے CEO محمد علی طبع نے اعلان کیا کہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں سونے اور تانبے کے بڑے اور اب تک نامعلوم ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ اعلان پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی موجودگی میں کیا گیا۔ محمد علی کے مطابق یہ دریافت ایسے وقت میں پاکستان کی کمزور کان کنی کی صنعت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے، جب عالمی سطح پر سونے کی قیمتیں ریکارڈ سطح 4300 امریکی ڈالر فی اونس سے بھی تجاوز کر چکی ہیں، اور ایک سال میں پاکستان میں سونے کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں۔ NRL جو مکمل طور پر پاکستانی ملکیت کی کمپنی ہے اور فاطمہ فرٹیلائزر، لیبرٹی ملز اور لکی سیمنٹ کے اشتراک سے قائم ہے۔ NRL کو اکتوبر 2023 میں چاغی میں تلاش کی اجازت نامہ ملا تھا۔ محض 18 ماہ کے اندر کمپنی نے 500 مربع کلومیٹر کے علاقے میں 16 معدنی مقامات کی نشاندہی کا دعویٰ کیا ہے۔ چاغی میں ڈرلنگ سے قابل ذکر ذخائر کی تصدیق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ چاغی کا علاقہ ٹیتھیان میگمیٹک آرک میں واقع ہے، جو یورپ سے جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک معدنی خطہ ہے اور سونے اور تانبے کے ذخائر کے لیے مشہور ہے۔ اس کے قریب ہی واقع ریکوڈیک کان میں اندازاً 5.9 ارب ٹن معدنیات موجود ہیں، جن میں 0.41% تانبا اور 0.22 گرام فی ٹن سونا شامل ہے، جو اسے دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ ذخائر میں شامل کرتا ہے۔ NRL کی تانگ کور سائٹ پر ابتدائی ڈرلنگ سے 0.23 سے 0.48% تک تانبے کی مقدار اور سونے اور چاندی کے آثار سامنے آئے ہیں۔ مجموعی طور پر 3500 میٹر سے زائد کی 13 ڈائمنڈ ڈرلنگ کے تمام سوراخوں کے معدنی زونز پائے گئے، جو اس ذخیرے کی بڑی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے، جس میں زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، بڑھتا ہوا قرض اور درآمدات پر انحصار شامل ہے۔ ایسے میں یہ دریافت معیشت کے لیے ایک ممکنہ سہارا ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے معدنی وسائل کی مجموعی مالیت تقریباً 6 کھرب ڈالر بتائی جاتی ہے، جو اب تک بڑی حد تک غیر استعمال شدہ ہے۔ NRL کی دریافت ریکوڈک جیسے منصوبوں کے ساتھ مل کر، جہاں بیریک گولڈ 2028 تک سالانہ 2 لاکھ ٹن تانبا اور 2,50,000 اونس سونا حاصل کرنے کا ہدف رکھتا ہے، پاکستان کی معیشت اور بلوچستان کی ترقی میں اربوں ڈالر شامل کر سکتی ہے۔ NRL کی بلوچستان حکومت اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ساتھ شراکت داری اور 2 نئے لائسنسوں کے لیے $100 ملین کا بجٹ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی سنجیدہ کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ ویورز، بلوچستان کے وسائل اس کی غربت سے بالکل متضاد ہیں۔ پاکستان کی 45% قدرتی گیس فراہم کرنے والا یہ صوبہ بنیادی انسانی ترقی کے اشاریوں میں سب سے نیچے ہے۔ تقریباً 85% آبادی کو صاف پانی میسر نہیں، 75% کے پاس بجلی نہیں اور 63% غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں کے باسیوں کی قسمت بدلنے جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں اور دولت سے مالا مال ملک یہاں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں قیمتی معدنیات کے خزانوں کی دریافت نے امریکہ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ریکوڈک تانبا، سونا، کان کنی منصوبے کے لیے امریکی ایکسپورٹ امپورٹ ایگزم بینک کے تحت 1.25 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا
کہ اس پیکیج کے ذریعے منصوبے کے لیے $2 ارب تک کی امریکی آلات اور خدمات کی برآمدات ممکن ہو سکیں گی، اور یہ سہولت پاکستان کے معدنی شعبے میں امریکہ کے بڑے مالی فیصلوں میں سے ایک ہے، جس سے امریکی ساختہ کانکنی ٹیکنالوجی، ڈرلنگ مشینری اور آپریشنل معاونت کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ تانبے کے ذخائر میں سے ایک کی ترقی تیز ہوگی۔ $7 ارب لاگت کا ریکوڈیک منصوبہ، جو معدنی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ کینیڈا کی کان کنی کی بڑی کمپنی بیریک گولڈ پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے تیار کر رہی ہے۔ یہ کان پاکستان کی برآمدات بڑھانے، غیر ملکی سرمایہ کاری لانے اور ملک کی بڑی حد تک غیر استعمال شدہ اہم معدنی ذخائر کو بروئے کار لانے کی کوششوں کا مرکزی حصہ ہے۔ یہاں سے نکلنے والا کاپر اور دیگر ارتھ منرلز الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں، قابل تجدید توانائی، مصنوعی ذہانت کے ہارڈ ویئر اور عالمی سپلائی چینز میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی منارہ منرلز پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور معاون کا مشترکہ منصوبہ نے بھی اس منصوبے میں 15% حصے حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ نیٹلی بیکر نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ امریکہ ایکسپورٹ امپورٹ بینک نے حال ہی میں پاکستان کے ریکوڈیک منصوبے میں اہم معدنیات کی کان کنی کے لیے فائنینسنگ کی منظوری دی ہے، اور آنے والے برسوں میں ایگزم کی یہ فائنینسنگ ریکوڈیک کان کی تعمیر اور آپریشن کے لیے درکار اعلیٰ معیار کے امریکی کان کنی آلات اور خدمات کی $2 ارب تک درآمد ممکن بنائے گی، جس سے امریکہ میں اندازاً 6,000 اور بلوچستان میں 7,500 سے زائد ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ امریکی سفیر کے مطابق یہ معاہدہ امریکی تجارتی سفارتکاری کی اسٹریٹجک سمت کی عکاسی کرتا ہے۔ ریکوڈیک منصوبہ ایسے کان کنی منصوبوں کے لیے ایک نمونہ ہے جو امریکی برآمد کنندگان کے ساتھ ساتھ پاکستانی مقامی کمیونٹیز اور شراکت داروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے اور دونوں ممالک میں روزگار اور خوشحالی لائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس نوعیت کے معاہدوں کو امریکی سفارتکاری کا مرکزی حصہ بنایا ہے۔ گزشتہ ماہ عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تھا کہ ریکوڈیک کے لیے وسیع تر قرضہ جاتی پیکیج تقریباً مکمل ہو چکا، جس کی قیادت انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کر رہی ہے اور جس کا مجموعی حجم تقریباً $3.5 ارب متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں مالیاتی کلوزنگ اب بالکل قریب ہے۔ ایگزم بینک کی شمولیت میں تاخیر صرف امریکہ میں عارضی سرکاری شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی تھی، جو اب ختم ہو چکی۔ اگر فائنینسنگ طے شدہ وقت پر مکمل ہو گئی تو اندازہ ہے کہ ریکوڈیک منصوبہ اپنی پہلی برآمدی کھیپ کے سال میں $2.8 ارب کی برآمدی صلاحیت پیدا کرے گا، جو پاکستان کی موجودہ مجموعی برآمدات کا تقریباً 10% بنتی ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے امریکہ، کینیڈا اور سعودی شراکت داروں کے ساتھ ایک طویل المدتی اسٹریٹجک سرمایہ کار کے طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ ریکوڈیک منصوبے نے 2024 میں بیریک گولڈ کے سونے کے ذخائر میں 1.30 کروڑ اونس کا اضافہ کیا، اور توقع ہے کہ منصوبے کے پہلے مرحلے میں سالانہ 2 لاکھ میٹرک ٹن تانبا پیدا ہوگا، جو توسیع کے بعد دگنا ہو جائے گا۔ 37 برسوں میں اس منصوبے سے $70 ارب سے زائد فری کیش فلو متوقع ہے، جبکہ IFC، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر ادارے مل کر $2.6 ارب سے زائد کا مالیاتی پیکیج ترتیب دے رہے ہیں۔ بلوچستان سے تانبے کے کنسنٹریٹ کو بیرون ملک پروسیسنگ کے لیے کراچی پہنچانے کے لیے ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن بھی درکار ہوگی۔ بیریک گولڈ 2022 میں کئی سالہ قانونی تنازع کے تصفیے کے بعد پاکستان واپس آئی تھی، اور اس کے بعد سے ریکوڈیک کان پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کی کوششوں کا ایک نمایاں منصوبہ بن چکا ہے۔ اب ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگر ان ذخائر کو دانش مندی کے ساتھ استعمال کیا گیا تو بلوچستان کی صورتحال بدل سکتی ہے، اور کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ مقامی روزگار اور کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دے گی، جبکہ ماضی کے تجربات شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سینڈک کان، جو 1970 کی دہائی سے فعال ہے، سالانہ 15,800 ٹن تانبا، 1.5 ٹن سونا اور 2.8 ٹن چاندی پیدا کرتی ہے۔ معاشی امکانات بے پناہ ہیں، مگر اس کے فوائد شاذ و نادر ہی مقامی لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ کمپنی کے اندازوں کے مطابق ریکوڈیک کئی دہائیوں سے $70 ارب سے زائد فری کیش فلو اور $90 ارب آپریٹنگ کیش فلو پیدا کر سکتی ہے۔ اگر NRL کے ذخائر بھی اسی سطح کے ہوئے تو یہ GDP میں اضافہ، معیاری روزگار اور بلوچستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ NRL جیسی مقامی کمپنیز غیر ملکی منصوبوں کے برعکس زیادہ منافع ملک کے اندر رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ OGDCL کے ساتھ معاہدے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی کوشش ایک قابل توسیع حکمت عملی کی نشاندہی کرتی ہے، تاہم احتیاط ضروری ہے۔ سینڈک اور ریکوڈیک جیسے منصوبے ماضی میں آمدن کی تقسیم اور مقامی نظر اندازی کے تنازعات کا شکار رہے ہیں،
جہاں ایک وقت میں بلوچستان کو سینڈے کی آمدن کا صرف 2% ملتا تھا۔ NRLG کامیابی کے لیے منصفانہ پالیسیاں ناگزیر ہیں، جن میں رائلٹی، مقامی روزگار اور صحت، تعلیم و پانی میں سرمایہ کاری کی ضمانت شامل ہو۔ بلوچستان ڈیولپمنٹ پلان اور سی پیک کا گوادر پورٹ اس حوالے سے ایک خاکہ فراہم کرتے ہیں، مگر اصل چیلنج ان پر منصفانہ عمل درآمد ہے۔ معدنیات کے معاشی فوائد کے ساتھ ماحولیاتی نقصانات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کا موسم انتہائی سخت ہے، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک اور سردیوں میں پہاڑی علاقوں میں -20 تک گر جاتا ہے۔ کان کنی میں پانی اور توانائی کی بڑی مقدار درکار ہوتی ہے، جو یہاں نایاب وسائل ہیں۔ سینڈے کان کو پانی کی کمی اور زیر زمین پانی کی آلودگی پر شدید تنقید کا سامنا رہا۔ تانکور میں مزید ڈرلنگ اور ممکنہ پروسیسنگ ان مسائل کو بڑھا سکتی ہے، اور خاص طور پر اگر دریا، فصلیں اور انسانی صحت متاثر ہوئیں۔ تانبے اور سونے کی کان کنی سے بڑی مقدار میں کاربن اخراج ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر کان کنی گرین ہاؤس گیسز کے 4 سے 7% اخراج کی ذمہ دار ہے، جبکہ تانبے کی پیداوار میں فی ٹن تقریباً 2.5 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ ریکوڈیک کے پیمانے پر NRL کی پیداوار اور سالانہ لاکھوں ٹن اضافی اخراج کا سبب بن سکتی ہے، جو پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں، بے قاعدہ بارشوں اور صحرائی پھیلاؤ سے متاثرہ خطے کے لیے مزید دباؤ ہوگا۔ بلوچستان پہلے ہی شدید موسمی خطرات کی زد میں ہے۔ 2022 کے سیلاب نے فصلیں تباہ کر دیں اور ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، جبکہ طویل خشک سالی نے قابل کاشت زمین کو محدود کر دیا۔ چاغی کا خشک ماحولیاتی نظام، جہاں نایاب حیات جیسے کہ بلوچستانی ریچھ پائے جاتے ہیں، کان کنی کے پھیلاؤ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ پانی پر انحصار کرنے والے یہ منصوبے چشموں اور کنوؤں کو خشک کر سکتے ہیں، جو خانہ بدوش چرواہوں اور چھوٹے کسانوں کے لیے زندگی کی بنیاد ہیں۔ بھاری مشینری اور دھماکے زلزلہ خیز اس خطے میں لینڈ سلائڈنگ کے خطرات بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اگر محتاط اور سائنسی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو NRL کے منصوبے بلوچستان کے نازک ماحولیاتی توازن کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ویورز، بلوچستان کے پہاڑوں کے نیچے چھپا خزانہ دنیا کی طاقتوں کو بے چین کر چکا ہے۔ سونا، تانبا، اربوں ڈالر پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ سوال یہ نہیں کہ ریکوڈک سے کتنا سونا نکلے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس سونے کی چمک بلوچستان کے گھروں تک پہنچے گی؟ کیا یہاں کے بچوں کو پانی، تعلیم اور روزگار ملے گا؟ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے گولڈن چانس بھی ہو سکتا ہے اور گولڈن ٹریپ بھی۔ فیصلہ اب ہمارے حکمرانوں، پالیسی سازوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ریکوڈک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا؟ کیا پاکستان دنیا کی بڑی معاشی طاقت بنے گا؟ کیا بلوچستان میں رکی ہوئی ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اس ولاگ سے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔